باقی یہ جو آپ کی اسپیکر کے حوالے سے بات ہے نا، اس میں ایڈ کر دوں، یہ اسپیکر کے اندر اذان دینا یہ کوئی اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہ زیادہ تر تو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہی بنا ہوا ہے۔ اچھا ہاں، یہ کون سی اسلام کی خدمت ہے کہ آپ کی فجر کی نماز کے اندر 5 نمازی آتے ہیں اور آپ لوگوں کو اذان کی آواز کے ذریعے اتنے بڑے بڑے اسپیکر لگا کے، جو لوگ مساجد کے قریب رہ رہے ہیں نا، یقین کریں وہ صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے اذان کا احترام کر رہے ہیں، ادروائز جتنی مشکل ان کی زندگی ہے، اور اگر خدا نخواستہ وہاں کوئی مریض ہو اس کے لیے بڑی تکلیف دہ چیز ہو جاتی ہے اس حوالے سے، تو یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ اذان سے تکلیف شیطان کو ہوتی ہے یا اس کے چیلوں کو ہوتی ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب اذان ہوتی ہے شیطان دور بھاگ جاتا ہے، ہوا خارج ہو جاتی ہے اس کی، اذان ختم ہونے کے بعد پھر آتا ہے نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، یہ بھی وسوسے ڈال رہا ہے۔ اسپیکر پہ اذان دینا یہ سنت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ دور تک آواز جائے، تو اسپیکر اس لیے لگایا جاتا ہے کہ دور تک آواز جائے۔ عبداللہ بن زید صحابی نے جب آپ علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے خواب میں یہ اذان سنی ہے، تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بلال کوئی اذان سکھاؤ کیونکہ اس کی آواز بلند ہے، تو اس کی آواز اونچی دور تک جاتی ہے، تو یہ آپ علیہ السلام کی سنت ہے کہ دور تک آواز جائے۔ باقی بیجا کوئی بھی اسپیکر نہیں کھولتے، مسجد بنانے والے محلے والے ہوتے ہیں، اسپیکر لگانے والے محلے والے ہوتے ہیں، تو بیجا اس طرح آواز کھولیں گے کہ لوگوں کو تکلیف ہو، یہ وسوسے ڈالتا ہے، یہ شیطان کا چیلا ہے۔ دور تک آواز دینا سنت ہے۔ آپ علیہ السلام کے صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک صحابی کو ملے اور وہ بکریاں چرا رہے تھے، فرمایا بہت اچھا تم بکریاں چراؤ لیکن اذان دو اور دور تک آواز جانی چاہیے۔ اور حدیث پاک میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جتنی دور تک آواز جاتی ہے جانور چرند پرند سب مؤذن کے لیے دعا کرتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے ہیں اور اس کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں، اس کے گواہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ جتنی دور تک جائے گی ایک مدھم آواز میں تو یہ سارے اس کے لیے گواہی دیں گے، تو بیجا کوئی بھی استعمال نہیں کرتا۔ یہ اس کا شیطانی طریقہ ہے۔ آگے کیا کہہ رہا ہے ایک اور شیطانی طریقہ، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں کوئی شخص جا کے لوگوں کے گھر پہ کھڑا ہو کے ان کے کان پہ جا کے اذان دیتا، اس سے زیادہ آواز اس اسپیکر میں آتی ہے، تو یہ کیا سنت ہے؟ بس اجمالاً ایک آواز آنی چاہیے۔ کتنا بڑا جاہل ہے، کتابیں سامنے رکھی ہوئی ہیں۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑوس میں ایک اونچا مکان تھا، اس پہ چڑھ جاتے تھے، اور مکان میں رہنے والی عورت کا یہ روایت ہے جو حدیث ہے کہ وہ کہتی ہے کہ آپ سحری سے پہلے آتے، وہاں آ کے دعائیں کرتے، میں جاگ رہی ہوتی تھی تو وہاں آ کے اذان دیتے، تو اونچے مکان پر آپ چڑھ کے اذان دیتے تھے اور گھر والے جاگ رہے ہوتے تھے اور دعا کرتے یا اللہ دین کو قائم رکھ اذان سے پہلے، اور قریش کو ہمت دے کے اس دین کو جاری و ساری رکھیں، تو اذان سے پہلے دعائیں کرتے تھے، اسی سے درود و سلام بھی نکل آیا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ چڑھ کے اونچی آواز سے اذان دیتے تھے، گھر والے بھی سنتے تھے، وہ جاگ رہے ہوتے تھے۔ تو جناب علی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہے جیسے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کوئی جا کے کسی کے گھر پہ چڑھ جائے اور اس کے کان میں اذان دے، یعنی اس کو برا کہہ رہا ہے، حالانکہ یہ حدیث میں ہے۔ کتنا بڑا جھوٹا مکار آدمی ہے۔ آج کل تو اسپیکر کی ویسے ہی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس گھڑیاں ہیں، ہمیں اذان کی آواز نہ بھی سنائی دے تب بھی ہم گھڑی کو دیکھ کے مسجد میں جاتے ہیں۔ یعنی یورپ اور امریکہ میں تو بالکل کوئی آواز نہیں ہے، تو لوگ کیا مسجد میں نماز جماعت سے نہیں پڑھتے؟ مجھے بھی سال ہر سال ہوئے ہیں، ہم نے گھڑی کا حساب رکھا ہوتا ہے کہ 1 بجے جمعہ ہے یا 1:30 بجے جمعہ ہے اور عصر کی نماز 4 بجے ہے، تو ہم گھڑی کے مطابق جاتے ہیں، اذان کی آواز آئے نہ اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہوتا۔ تو میرا خیال ہے یہ اذانوں کا یہ والا سلسلہ کہ پورے ایک اسپیکر کے سٹینڈ کھڑے کیے ہوئے ہیں اور لوگوں کو تکلیف میں ڈالا ہوا ہے، اگر یہاں اس چیز کو ختم بھی کر دیا جائے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں، انڈیا میں پچھلے دنوں گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے، مسلمان وہاں پہ ہنگامہ کھڑا کر رہے ہیں۔ یار آپ اس بات کے اوپر ہنگامہ کھڑا کر رہے ہیں کہ جو اسلام کا اس حوالے سے تو کوئی رکن ہی نہیں ہے کہ آپ نے اسپیکر میں اذان دینی ہے۔ ہر مسلمان نے گھڑی نہیں پہنی ہوتی۔ پاکستان کی میجورٹی جو گاؤں میں رہتے ہیں، بزرگ ہیں، بابے ہیں، وہ اذان کی آواز سن کے آتے ہیں، گھڑیاں نہیں انہوں نے باندھی ہوتی۔ یورپ میں جناب علی ویسے جاتے ہیں، وہاں اذان دینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں ایک شعار ہے اذان دینا، مسلمانوں کا ایک شعار ہے، مسلمان اذان دیتے ہیں اور لڑتے ہیں حکومت سے کہ جناب ہمیں اجازت دیں اذان کی۔ یہ ہندوؤں کے ساتھ ہو گیا، یعنی جناب یہ کوئی مسئلہ نہیں، ہنگامہ کر دیا ایسے مسلمانوں نے، ہندوؤں کا ساتھ دے رہا ہے۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کو اذانوں سے روکا کہ آپ اسپیکر استعمال نہ کریں، اب یہ ہندوؤں کے ساتھ ہو گیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوا۔
اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن پاک میں جو مسلمانوں کا طریقہ چھوڑ کے غیر کا طریقہ اپنا لے ہم اسے جہنم میں پہنچائیں گے. تو جہنم سے جہنم تک پہنچ گیا. مسلمانوں کا طریقہ چھوڑ دیا. مسلمان کوشش کرتے ہیں, روس میں مسجد کھلی اس میں مسلمان کوشش کر رہے ہیں کہ جناب علی اذان دینے کی اجازت دی جائے. جب اذان دینے کی اجازت ہوئی مسلمان خوش ہوئے کہ آج ہم نے اپنے گھروں میں اپنے کانوں سے مسجد سے اذان کی آواز سنی ہے. اب یہ کہہ رہا ہے کہ اذان دینے کی ضرورت ہی نہیں, ہر ایک نے گھڑی پہنی ہوتی, بھائی ہر ایک نے گھڑی نہیں پہنی ہوتی. جناب علی یہاں اذان کی آواز سن کے مسلمان آتے ہیں تو اس کو تکلیف ہو رہی ہے. اس نے وہ طریقہ اپنانا ہوتا ہے جو مسلمانوں کا نہیں ہے. اور اللہ فرماتا ہے جو مسلمانوں کا طریقہ نہ اپنائے غیروں کے طریقے پر جائے ہم اسے جہنم بھیج دیں گے. اور اذان کے بعد اماموں کے بارے میں کس طرح کی غلط باتیں کر رہا ہے کہ اگر ایک امام مسجد کی تنخواہ 25,000 ہے ڈکلیئرڈ اور وہ 25,000 لے رہا ہے, میں اس سے پوچھوں گا تو نے گاڑی کہاں سے رکھی ہوئی, اور وہ کہ میں چندے میں سے چوری کرتا ہوں, میں کہتا ہوں چوری نہ کر, آفیشیل اپنی تنخواہ 50,000 کروا لے, اور اگر نہیں کروا سکتا امامت چھوڑ دے, کوئی اور کام کر. پہلے اس نے کہا جناب 5 نمازی ہوتے ہیں. مجھے آپ بتائیں 5 نمازی اتنا چندہ دیتے ہیں کہ امام گاڑی لے لے. ہم اسے کہتے ہیں جناب آپ نے گاڑی لی, وہ کہتا میں نے چندے سے چوری کی ہے. بھائی مسجد کا چندہ کمیٹی کے پاس ہوتا ہے, مسجد کی کمیٹی بنی ہوتی ہے, وہ امام کیسے پیسے اٹھا کے دے گی؟ وہ تو تنخواہیں بڑی مشکل سے دے رہے ہوتے ہیں. سندھ میں آپ جا کے دیکھیں 5,000 6,000 7,000 10,000 زیادہ سے 15,000 تنخواہ ہے. تو گھر چلائے گا یا گاڑی لے گا؟ فیصل آباد میں میری رہائش ہے, صرف 2-4 بندوں کو میں جانتا ہوں, ہزاروں میں سے 2-4 بندوں کو جانتا ہوں جن کے پاس گاڑی ہے, اور وہ بھی گاڑی اس لیے کہ وہ خطیب ہیں یا ان کا کوئی کاروبار ہے. تو گاڑی ایسے لے لیتے ہیں, لاکھوں کی گاڑیاں آ جاتی ہیں, چندہ بنتا ہے 15,000 20,000 25,000 اور امام ہاتھ ہی نہیں لگاتا. ہاں امام کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنا چندہ آ رہا ہے, لیکن اس سے کوئی امام جو ہے وہ گاڑی نہیں خرید سکتا. اس طرح تو پھر ہر بندے کے پاس گاڑی ہو. ہاں ان کے پاس گاڑی ہوتی ہے جو خطیب حضرات ہیں یا ان کا کوئی اپنا جو ہے وہ کاروبار ہے. ہزاروں میں آپ کو 2-4 بندے ملیں گے جنہوں نے گاڑی لی ہے. الحمدللہ میں نے گاڑی لی ہے, مجھے پتہ ہے گاڑی لینا کتنا مشکل ہے ایک امام کے لیے. 20 سال کی امامت میرے ہوئی ہے, 20 سال میں اب جا کے میں نے گاڑی لی, وہ بھی کیسے حادثاتی طور پر کہ میں نے کچھ پیسے اکٹھے کیے پلاٹ کے لیے, قسطیں دے دے کر. جس بھائی سے پلاٹ لینے کی ہماری بات ہوئی تھی, اچھا بھائی تھا, عالم تھا, حافظ تھا, اس نے کہا جی مجھے جواب ملا ہے جو کالونی میں نے بنائی تھی وہ انہوں نے ہمارے پیسے کھا لیے ہیں, فراڈ کر لیا, لہٰذا آپ اپنے پیسے لے لیں. کوئی 3 لاکھ کے قریب میرے جمع ہوئے تھے, تو میرے دوست کے بھی 3 لاکھ جمع ہوئے. ہم نے 6 لاکھ ملا کے ہم نے گاڑی لی اور آہستہ آہستہ کر کے میں نے اس کو دیا. تو اس طرح ہم نے گاڑی لی. تو یہ جو میری مسجد میں تو چندہ بھی نہیں ہوتا, جمعے کو چندہ نہیں ہوتا, باہر باکس پڑا ہے جو آ کے کوئی 500 کوئی 1000 کوئی 200 ڈال کے جاتا ہے. تو میری نظروں میں مجھے پتا ہوتا ہے کہ 15,000 20,000 ہوئے چندہ, تو 15-20 ہزار سے میں گاڑی لے لوں گا. یہ عوام کے دلوں میں کس طرح بغض بٹھاتا ہے. شیطان آدمی ہے. ہماری مسجد میں سولر کی ضرورت ہے, جب ہم نے تخمینہ لگوایا وہ تو جناب علی 10 لاکھ بن گیا, ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں. تو ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ایسا کوئی بندہ بھیج دے جو یہ سولر لگوائے. تو ہمارے ہاں تو اس طرح بڑی سادگی سے کام چل رہا ہے. جو ہم سولر نہیں لگوا رہے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, بڑی مشکل سے جو ہے وہ بجلی کے بل ادا کیے جا رہے ہیں, تو وہ جناب علی وہاں سے گاڑیاں لی جائیں گی. اور میں آپ سے کہتا ہوں اگر آپ دوست ایسے ہیں جو سولر لگوا سکتے ہیں تو ہماری مسجد میں لگوائیں, انشاءاللہ آپ کو یہ صدقہ جاریہ ہوگا. تو ہمیں تو ضرورت ہے ان چیزوں کی, اور یہ کہ جناب علی گاڑیاں خرید لیتے ہیں, یہ صرف شیطان ہے, شیطان آدمی. یورپ اور امریکہ میں کتنی مساجد ہیں جن میں جو جمعے کے خطبے دینے والے لوگ ہیں نا وہ PhDs ہیں, پروفیسرز ہیں, بڑی بڑی جابز کر رہے ہیں, وہ پیرلل میں صرف ثواب کے لیے جمعہ پڑھاتے ہیں, تنخواہیں نہیں لیتے جمعوں کی. یہ بھی اس کا دھوکہ ہے. وہاں مسجدوں میں امام تعینات ہیں, ان کی تنخواہیں ہیں, اور بالکل وہ بھی لمٹ تنخواہیں ہیں. میرا ایک شاگرد ہے UK کا, وہ اس کا بھائی عالم ہے, لیکن اس نے کوئی مسجد نہیں رکھی, اس لیے کہ اس کا دوست جو ہے وہ امام تھا, اس کو اچھا فلیٹ نہیں مل سکا, رہائش صحیح نہیں مل سکی, ان کا گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا تھا, تو اس نے مسجد چھوڑ دی. اس نے کہا اس نے چھوڑ دی, میں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ ان کی تنخواہیں ہوتی؟ فرمایا تنخواہیں ہوتی ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. ہاں کوئی ایک آدھ آدمی, کوئی ڈاکٹر, کوئی PhD وہ فری میں جمعہ پڑھاتا ہوگا تو وہ ہوتا ہوگا, لیکن یہ جناب سارے جمعے فری میں پڑھاتے ہیں, ایسا کوئی نہیں ہوتا. وہاں بھی یہ نظام ہے. اگر اس طرح چلے نا کہ سارے جمعے فری میں پڑھائیں تو امام بھی فری میں آ جائے, تو یہ سارا نظام درم برم ہو جائے گا. کس نے یہ ٹائم دینا ہے؟ اور آپ دیکھ لیں UK میں 1924 مسجدیں ہیں, آپ ریکارڈ دیکھ لیں, اور 1924 مسجدیں تو آپ کو صرف فیصل آباد کی ایک تحصیل میں ملیں گے. فیصل آباد کی تحصیل چک جمرہ, وہاں آپ کو 1924 سے زیادہ مسجدیں ملیں گی.
تو پورے فیصل آباد میں تو آپ کو اس سے ہزاروں گنا زیادہ مسجدیں ملیں گی. تو پی ایچ ڈی جناب پروفیسر کہاں آئیں گے اتنے؟ ہاں میرے شاگرد پڑھا سکتے ہیں، یہ بھی دیکھ لیں. تو پاکستان میں نہیں ہو سکتا اس طرح؟ پاکستان میں بھی آج مولوی قبضہ چھوڑے، میں ہزاروں اسٹوڈنٹس ایسے دے سکتا ہوں جو ان سے بہتر جمعہ پڑھا سکتے ہیں اور فی سبیل اللہ پڑھائیں گے. بڑی سستی پیتا ہے. میرے شاگرد جناب، یہ مسجد میں قبضہ ہٹا، میرے شاگرد پڑھائیں گے. کتنے بڑے عالم ہیں آپ کے شاگرد؟ کوئی آپ کا شاگرد عالم دین ہے یا آپ نے اس کو عالم بنایا ہے؟ خود بڑے جاہل ہو اور آپ کے شاگرد اس سے بڑے ان پڑھ جاہل ہیں. کبھی ہمارے سامنے مقابلے کے لیے آ جائیں، بات کریں، پتہ چل جائے. اور آپ کے شاگرد کیسا جمعہ پڑھائیں گے وہ ذرا آپ دیکھ لیں. یہ جمعہ پڑھائیں گے. چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں جننے تسی کہو. اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی گناہگار سے گناہگار شخص کو جو کلمہ پڑھنے والا ہو، اس کے سامنے آپ 1 ارب روپیہ بھی رکھ دیں اور کہیں گے 1 ارب لے لو، اور وہ غریب ہو، فاقہ کش ہو، ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو گالی دے دو، کبھی نہیں دے گا. چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں جننے تسی کہو. اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو. یہ جمعہ پڑھائیں گے، اس طرح کا جمعہ پڑھائیں گے. لعنتیں مرزا بھی کھائے گا، اس کے شاگرد بھی کھائیں گے. ہر جمعے جوتے کھائیں گے عوام سے اور مقتدیوں سے کہ یہ تمہارا جمعہ ہے کہ نبی کو گالی دے دو اور پیسے لے لو. اتنے بڑے گستاخ ہو. استاد بھی گستاخ تو شاگرد بھی گستاخ. وہ گستاخ جو نبی علیہ السلام کو چھوکرا کہتا ہے، اس کو چھوکرا کہا گیا، کہتے بازاری زبان ہے. اور اس نے نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ غلیظ بازاری زبان استعمال کی، کہتے نہیں یہ تو پاکستان میں بولی جاتی ہے. یہ پڑھائیں گے جمعے. شیطان آدمی. ایسے شیطانوں سے بچیں. میں دوبارہ آپ کو اپیل کرتا ہوں کہ ہماری مسجد میں سولر کی ضرورت ہے. اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ ضرور ہمارے سے رابطہ کریں. یہ نمبر ہے، یہ بینک اکاؤنٹ ہے، آپ جیسے چاہیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ صدقہ جاریہ ہے. اللہ ہمیں دونوں جہاں میں خوش نصیب فرمائے.